عرصہ 50 سال بیت چکا ہے کہ وہ مسند حدیث پر بیٹھ کر صحیح بخاری شریف کا درس ارشاد فرما رہے ہیں۔ سید احمد کاظمی رحمہ اللہ، ان سے میں نے بخاری شریف کی کتاب التفسیر پڑھی ہے، اور ہم کبھی کبھی کہتے تھے استاد جی یہ جو ستون ہے نا سیمنٹ کا، اگر آپ ثابت کرنا چاہیں نا سونے کا آپ ثابت کر دیں۔ یہ تصنیف کا شوق آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا تھا؟ ہم اللہ کے فضل سے اب اتنا سال مجھے پڑھاتے ہو، کبھی بغیر مطالعے کے نہیں پڑھا۔ آپ کی طبیعت میں کہا جاتا ہے جلال کافی ہے، تو اس جلال کی کیا وجہ ہے کہ طبیعت؟ وہ تجربہ نہیں ہے، وہ مہارت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے، اور وہ محنت، وہ جستجو نہیں ہے جو ان حضرات میں محدثین میں تھی۔ تو اس لیے ہم جو ہے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری توفیق ہے، تیری توفیق ہے نا تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، پروگرام بزم علماء کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالرحمن انور۔ ناظرین، ہمارے آج کے جو مہمان ہیں انہیں عرصہ 50 سال بیت چکا ہے کہ وہ مسند حدیث پر بیٹھ کر صحیح بخاری شریف کا درس ارشاد فرما رہے ہیں۔ جامعہ سلفیہ دارالافتاء کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں اور رئیس المدرسین بھی ہیں اور بہترین مصنف بھی ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک انتہائی دلچسپ اور علمی شرح بھی لکھ چکے ہیں۔ تو آج ہمارے سامنے موجود ہے اس سٹیج پر، اس پروگرام میں، استاذ المکرم شیخ الحدیث حضرت حافظ عبدالعزیز علوی صاحب حافظہ اللہ، مدرس جامعہ سلفیہ۔ تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں انہی کی کہانی، انہی کی زبانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ عمر رسیدگی کے باوجود اور اپنی بڑی اہم مصروفیات کے باوجود ہمارے ہاں تشریف لائے۔ تو استاد محترم اپنے خاندانی پس منظر پر روشنی ڈال دیں۔ ہمارے خاندانی طور پر ہمارا اصل علاقہ ضلع حصار کا کوئی گاؤں ہے، تو مجھے نام تو اس کا پتہ نہیں، اتنا مجھے پتہ ہے کہ ضلع حصار میں ہم رہتے تھے۔ جی۔ لیکن اس کے بعد پھر ہمارے جو ہے پردادا 3 بھائی تھے، حمید، فرید، محمود، تو ہم حمید کی اولاد ہیں۔ تو یہ پردادا تھے، یہ 3 بھائی تھے، وہاں سے ہجرت کر کے یہ جو جگہ ہے بڈھی مال، یہ وہاں آئے ہیں۔ تو بڈھی مال، مال کہتے ہیں ون کے درخت، تو بوڑھا درخت تھا، اس لیے نام اس کا بڈھی مال ہی پڑ گیا۔ صحیح۔ اور یہ ریاست فرید کوٹ جو سکھ ریاست تھی، ہندوستان سے الگ ریاست تھی، تو فرید کوٹ ریاست کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اور یہ کوٹ کپورہ جہاں یہ ہمارے بزرگ رہتے تھے، مولانا عتیق اللہ، ان کا سارا خاندان یہ کوٹ کپورہ میں رہتے تھے، تو وہاں سے جو ہے 8 میل کے فاصلے پہ ہمارا یہ گاؤں بڈھی مال تھا۔ تو وہاں آ کر یہ آباد ہوئے ہیں، اور انہوں نے آ کر وہاں زمین ہی ریتلی زمین تھی، تو ریتلی زمین میں بارش ہوتی ہے تو پھر ہی فصل ہوتی ہے، بارش نہ ہو تو فصل زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن تاہم چونکہ زمین وافر تھی، اس لیے اللہ کے فضل سے فصل جو ہے وہ زیادہ فصلیں 2 ہوتی تھی، گندم یا چنے، یہ 2 فصلیں ہی زیادہ تھیں، گندم ہوتی تھی یا چنے، اور اللہ کے فضل سے بہت زیادہ یہ ہوتے تھے۔ یہ ہم میں اصالتاً حنفی تھے۔ پھر جب ہم یہاں ادھر آئے تو ہمارے بزرگ تھے مولانا عبدالرحمن رحمہ اللہ، وہ ہمارے گاؤں کے بڈھی مال کے نمبردار بھی تھے، اور جو ہے اللہ نے ان کو بہت ہی حسن دیا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ جو انگریزوں نے آئے کہ بھئی جو ہے ہم نے جنگ لڑنی ہے تو آپ بھی کچھ افراد دیں، جو دوسری عظیم جنگ ہے، تو وہاں آئے تو انہوں نے کہا بھئی، اور پھر یہ ہے کہ وہ جب آئے تو انگریز کھڑا کا کرسی اپنی ان کو پیش کر دی کہ آپ اس پہ بیٹھیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں انگریزوں کی جو رعونت، لیکن ان کا اللہ نے اتنا ان میں روب دیا تھا، حسن دیا تھا، پھر کہنے لگے بھی مجھے ہی لے جاؤ پھر۔ کہیں گے آپ تو کیسے؟ انہوں نے پھر دوسرے جس کا بھی بیٹا میں دوں گا اس کا بھی تو بیٹا، میں بھی باپ کا بیٹا ہوں، تو پھر اس لیے وہ پھر ان کو انہوں نے کوئی فرد نہیں دیا، وہ چلے گئے۔ تو انہوں نے رحمانیہ میں جو علم حاصل کیا ہے، رحمانیہ میں علم
حاصل کیا ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے ہمارے لوگ سارے حنفیت سے اہل حدیث ہو گئے، اور اس کے بعد اب اللہ کا فضل ہے، سارا خاندان سب اہل حدیث ہے، اس میں کوئی بھی ادھر ادھر کا فرد نہیں ہے، جتنے بھی یہ بھائی ہیں سارے ہی اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے اہل حدیث ہیں۔ اور انہوں نے پھر وہاں بڈھی مال میں مدرسہ رحمانیہ کے نام سے مدرسہ جو ہے وہ جاری کیا، تو اس میں خود ہی پڑھاتے تھے، اور ہمارا ماموں عطا اللہ رحمہ اللہ وہ بھی ان کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ تو اس طرح گھر سے ہی سارے طالب علم کو روٹیاں دیتے تھے، باہر سے کوئی چندہ نہیں لیتے تھے، روٹیاں، اور استاد تو خود تھے، چندہ انہوں نے جب تنخواہ کے آنے لی ہیں تو تنخواہ کوئی نہیں لیتا تھا۔ اس کے بعد پھر ہمارے حافظ عبداللہ بڈھی مالوی رحمہ اللہ معروف شیخ الحدیث ہیں، بہت فاضل شیخ الحدیث، بہت نیک، بہت متقی، بہت پرہیزگار تھے، ہمارے کارن نوید الحسن حافظ اللہ کے نانا تھے وہ۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارے جو حافظ امین ہیں جو اس میں اوڈا والا میں شیخ الحدیث ہیں ان کے، تو اس طرح بہرحال پھر وہ آگے انہوں نے پڑھانا شروع کیا۔ پھر والد صاحب رحمۃ اللہ احمد اللہ آ گئے، پھر انہوں نے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ مدرسہ رحمانیہ جو ہے وہ آباد رہا۔ اس میں جو ہے وہ ہمارے استاد مولانا محمد عبدو رحمہ اللہ وہ بھی جو ہے پڑھاتے رہے، کیونکہ ان کا گاؤں جو ہے نا وٹو مراڈ ان کو کہتے تھے، وہ ہمارے قریب ہی تھے۔ اور آپ جانتے ہیں وٹو کو یہ لٹھ مار ہیں، تو بسا اوقات سکھ اگر ہمارے گاؤں والوں کو تنگ کرتے نا تو وہ وٹو آ جاتے، کہتے آؤ ادھر آؤ، پھر وہ سارے وہ روکتے تھے ان کو، بھاگ جاتے۔ تو یہ کیا ہے، اس طرح اللہ کے فضل توفیق سے تو پھر وہاں اس کے بعد پھر ظاہر یہ پارٹیشن ہو گئی، تو پھر ہم جو ہے پہلے تو ادھر جو ہے نا کمالیہ اس کے قریب آئے، پھر وہاں سے چونکہ حافظ عبداللہ بڈھی مالوی رحمہ اللہ جھوک دادو میں پڑھاتے تھے، اس لیے وہ سمجھتے تھے یہ علاقہ بہت، اس وقت یہ سب سے زیادہ زرخیز علاقہ تھا، بہت ہی زرخیز تھا، کہتے تھے یہ پنجاب کی چڑیا ہے، پورے پنجاب کو جو ہے گندم یہاں سے ہوتی تھی، اس وجہ سے اس کے یونٹ بہت زیادہ تھے، اور اب وہ جو ہے بہت ہی نیچے آ گیا، اس لیے لوگ کہتے ہیں آپ ادھر کدھر آ گئے، ادھر ناپتے تو آپ کو جو ہے ایک دو مربع ہیں، دوسری جگہ جاتے 10 مربع آپ کو آتے۔ بہرحال جو اللہ کو تو میں نے بتایا اس وقت بہت زرخیز تھا، آدمی کھڑا ہوتا تھا نا یہ کپاس کے جو ہے پودوں میں تو ہاتھ اتر کرتا تو اتنے اونچے ہوتے تھے، ہاتھ نکلنا تھا نہیں تھا، اتنے کپاس کے کماد کے پودے اتنے زیادہ تھے، اور اب ظاہر بنجر شور ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا فضل ہے، بہتر ہے، کوئی اتنی بات نہیں ہے، پھر بھی اچھی کاشتکاری ہو رہی ہے۔ اب اللہ کے فضل سے ہم اس جو ہے وہ چھتی چک جو ہے ستیانہ قریب ہے، جو ہے 36 گاہبے کے نام سے ہی وہ معروف ہے، اور عام طور وہ مولویوں کی جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں مولویوں کا گاؤں ہے ابھی، ویسے ہندوؤں نے تو نام اس کا کھیڑی ماجرا رکھا تھا، لیکن اب کھیڑی ماجرا کا تو کوئی نہیں جانتا، اب جو ہے وہ 36 گاہبے سی سارے کہتے ہیں یا مولویوں کی بات کہتے ہیں۔ تو اس پہ سے پھر ادھر آ گئے، تو ادھر آ کر انہوں نے مدرسہ جو ہے وہ شروع کیا، اور وہی پھر آہستہ آہستہ اب وہی جو ہے مولانا صاحب مولانا عتیق اللہ حافظ اللہ نے مرکز الدعوہ کے نام سے اس کو شروع کیا ہوا ہے، پہلے وہ رحمانیہ انہوں نے رکھا تھا اور گاؤں میں تھا، لیکن اب گاؤں کی بجائے وہ ادھر ہے، گاؤں میں مولانا عائش رحمہ اللہ انہوں نے جو ہے وہ مدرسہ رکھا ہے، لیکن وہ زیادہ زور ان کا حفظ پہ ہے، کتابی کے جو ہے وہ تھوڑے ہیں، زیادہ حافظ ہیں، اور ادھر جو ہے کتابی زیادہ ہیں اور حافظ بھی ہیں، ادھر انہوں نے دونوں کام شروع کیے ہوئے ہیں۔ ستیانہ بنگلہ میں جو ہے مرکز الدعوہ کے نام سے، اس میں جو ہے وہ درس نظامی کا بھی انتظام ہے اور حفظ کا بھی انتظام ہے، اور بڑی شہرت ہے، کراچی تک سے لوگ وہاں آتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے، کیونکہ وہ مولانا عتیق اللہ حافظ اللہ تعلیم و تربیت پہ بہت زور دیتے ہیں، کہ استادوں کو ناغہ نہیں کرنے دیتے ہیں کہ بھئی بالکل ناغہ نہیں کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے وہ مسواک بھی پابندی کرواتے ہیں 5 نمازیں کے ساتھ، اور پھر کسی پوچھ رہتے ہیں اور بتاؤ بھی مسواک کھڑی کرو سارے، تاکہ پتہ چلے کہ ایسے نہیں ہے، ساروں سے وہ مسواک دیکھتے ہیں، محنت و کوشش ہے۔ وہ کہتے ہیں بھی گھوڑے کو جو ہے اس پہ لایا جا سکتا، پانی تو نہیں پلایا جا سکتا، پانی تو اس نے پہنانا ہے،
تو بہرحال وہ اپنے طور پر کیا ہے اچھا کام کر رہے ہیں. کرتے ہیں، تہجد کے لیے بھی اٹھاتے ہیں، جو ہے اشراق کے لیے بھی جو ہے بیدار ہے، کرتے ہیں بھی چلو بھی جاؤ پڑھو. استاد محترم، آپ کے اندر علم کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ گھر والوں نے علم میں داخل کروایا؟ ظاہر ہے کہ والد محترم جو ہے چونکہ وہ خود پڑھاتے تھے، اس لیے انہوں نے ہمیں بھی جو ہے ادھر جو ہے پہلی دفعہ ہوا. عجیب مسئلہ ہے، میں نے جب جو ہے نا میٹرک پاس کیا تو جو ہے پروفیسر غلام احمد حریری رحمہ اللہ وہ استاد تھے. وہ ویسے تو جامعہ اسلامیہ وہ کالج زری کالج اب تو اس میں وہ پروفیسر تھے، لیکن دارالقرآن میں بھی وہ سبق پڑھاتے تھے. تو مجھے کہنے لگے بھی آپ جو ہے نا چلو آپ جو ہے فوج میں جو ہے بھرتی ہو جائیں جو ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا ہے بھی چلو جو ہے، لیکن والد صاحب کہتے ہیں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ صف پہ بیٹھ کر جو ہے ادھر دین پڑھائیں، ادھر جو ہے پڑھانے کا میں شوق نہیں ہے. ویسے پھر لطیفہ بھی بن گیا، میں گیا جو ہے انٹرویو دینے گئے. ہاں انٹرویو کے لیے ادھر لاہور آیا تو ادھر جو ہے وہ انہوں نے ایک کیا، وہ کمرہ تھا، ایک طرف ادھر سے ادھر نکلنا تھا، ایک دروازے سے داخل ہونا تھا اور دوسرے سے نکلنا تھا، اور درمیان میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، ایک مرد بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے جائزہ لینا تھا. اور جو ہے وہ جب دروازے کے اندر ہوتے کپڑے سارے اتار دو. اچھا سارے. میں نے کہا بھی یہ ہمارے لیے ممکن نہیں. پھر میں واپس اسی وجہ سے واپس ادھر اس طرح واپس آ کے میں نے کہا میں نہیں کپڑے نہیں اتار رہا. ویسے آپ جو ہے مشینوں کے ذریعے آپ کو سب کچھ پتہ چل جاتا، یہ ننگے اتارنے کا کیا معنی؟ یہ ایک انگریزوں کی ریس آ گئی ہے کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. تو اب یہ جو ہم اس کو جائز ہے نہیں سمجھتے. تو پھر میں جو ہے وہ واپس آ گیا. تو پھر ظاہر ہے ابھی ادھر جو ہے وہ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ میں پڑھتا تھا ادھر گجنا والا میں جامعہ اسلامیہ تھا جو ہے آبادی حاکم رائے میں. ادھر جو ہے استاد محترم جو سب کے ہمارے استاد ہیں حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ جو ہے وہ استاد سے انہی سے والد صاحب نے بھی حدیث پڑھی ہے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ گوندلوی صاحب رحمہ اللہ سے ہی جو ہے ابا جی نے بخاری مسلم پڑھی ہے. انہی سے حافظ عبداللہ ہمارے بڈھی مالوی انہوں نے بھی انہی سے حدیث پڑھی ہے، اور میں نے بھی جو ہے وہ بخاری شریف انہی سے پڑھی ہے. میرا بھائی ہے جو ہے حافظ عبدالکبیر و عبدالعلیم انہوں نے بھی انہی سے پڑھی ہے. استاد محترم، آپ کے اساتذہ میں سے چند کے نام بتا دیں، اور اپنے مشائخ میں سے کن سے آپ زیادہ متاثر ہیں؟ میرے جو ہے استاد تو سب سے بڑے زیادہ جن سے میں پڑھا ہے وہ مولانا محمد عبدہ ہیں. جو ہے جنہوں نے اشرف الحواشی لکھا الفلاح کے نام سے، مولانا محمد عبدہ الفلاح، اس سے میں نے زیادہ پڑھا، اور متاثر بھی میں ان سے زیادہ ہوں. متاثر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بھی وہ ان کا انداز پڑھانے کا بہت اعلیٰ تھا. پڑھانے کا بہت ان کو سلیقہ تھا، جو ایسی بات کرتے تھے سمجھ آتی تھی. مولانا محمد گوندلوی رحمہ وہ تو بہت علم اونچی باتیں کرتے تھے، جو ہے نا عام طالب علموں کو بات ان کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی. یہ وہ بہت، لیکن ظاہر ہے علم میں وہ ان سے بہت آگے تھے. علم میں ان میں پختگی زیادہ تھی. وہ ہم کہتے ہیں وہ شیخ القل فی القل، ہر فن کے ماہر تھے. کوئی بھی فن ایسا نہیں ہے، اگرچہ آخر میں وہ صرف حدیث ہی پڑھانے لگ گئے تھے، باقی فنون انہوں نے چھوڑ دیے تھے، لیکن پہلے وہ سارے فنون ہی پڑھایا کرتے تھے. تو پھر ان سے میں نے جو ہے گویا کہ پہلے بخاری میں نے مولانا محمد عبدہ الفلاح سے جامعہ محمدیہ اکاڑا میں پڑھی ہے. اس کے بعد میں پھر جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں داخل ہو گیا. ادھر جو ہے وہ جامعہ اسلامیہ حکومت نے کھولا تھا جامعہ، جو ہے ادھر چلا گیا. ادھر پھر مولانا سعید احمد جو ہے بریلوی ہیں کاظمی، مولانا سعید احمد کاظمی رحمہ اللہ، ان سے میں نے جو ہے بخاری شریف کی کتاب التفسیر پڑھی ہے، اور دوسری اللؤلؤ والمرجان فی متفق علیہ الشیخان پڑھی ہے. لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہم ان کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے سوال جواب کرتے تھے. تو 1 سال 8 مہینے تقریباً پڑھا ہے، لیکن ان کو کتاب التفسیر بھی پوری نہیں کرنے دی. استاد محترم، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جب آپ بہاولپور جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے تھے، کتاب التفسیر آپ نے اپنے شیخ کو مکمل بھی نہیں کرنے دی، اتنے آپ سوالات کرتے تھے. تو اب اگر ایک شاگرد ہے، طالب علم ہے، وہ استاد سے سوال کرتا ہے، اپنا اعتراض رکھتا ہے سامنے، تو استاد کو غصہ کرنا چاہیے یا اس کو اچھا جواب دینا چاہیے؟
تو ذمہ داری تو یہی ہے نا، اسی لیے وہ ہمارے مولانا عبدالرشید نعمانی رحمہ اللہ، وہ بھی استاد تھے، وہ کہتے تھے بھئی اس کو آپ عالم بنا دیں گے، یہ جو ہے جاہل ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ علم میں اسے کوئی رسوخ نہیں تھا، لیکن اعلیٰ تقریر کرتا، تقریر بہت اعلیٰ کرتا تھا، اس لیے اس کو جو ہے بہت تعریف کرتے تھے، جو ہے کوئی غزالی دوران، کوئی فلاں فلاں جو ہے اس کی تقریر کی وجہ سے۔ لیکن یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ جو ہے نا، جو ہے میں نے بتایا نا کہ وہ شہر کے ادھر رہتے تھے، اور جب جامعہ شہر کے پرلی طرف تھا، اور اس وقت یہ صورت حال نہیں تھی، ٹانگے تھی، ٹانگے پہ وہ جاتے تھے وہ ادھر اپنی جگہ سے، تو میں چلا جاتا ہوتا تو مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیتے، اس کے باوجود کہ ہم ان کو کیا ہے تنگ کرتے تھے ان اعتبار سے کہ سوال کرتے تھے، لیکن ظاہر ادب و احترام میں یہ تو نہیں ہے کہ یہ تو ضروری ہے کہ استاد کا احترام کیا جائے، سوال ادب کے دائرے میں رہ کر کیا جائے، استاد کے ساتھ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے ہم تہذیب کے دائرے میں رہ کر، لیکن بہرحال ظاہر ہے تو ان کو تنگ ہونا پڑتا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہے مجھے ساتھ لے جاتے تھے، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ آپ ملتان میں آئیں، جو ہے ملتان میں ان کا مدرسہ تھا، میں آپ کو اپنے مدرسے کی سند دوں گا، لیکن وہ موقع نہیں ملا تو ہے، تو بہرحال یہ شمس الحق افغانی ادھر ہمارے استاد تھے، اور مولانا سعید احمد کاظمی اور مولانا عبدالرشید نعمانی، اور ایک جو ہے تاریخ کے استاد مولانا جو ہے پروفیسر محمد حسین تھے، تو جو ہے یہ وہاں 4 ہمارے استاد تھے۔ تو یہ اس کے بعد ادھر میں نے بتایا جو ہے میں نے جو ہے وہ مولانا زیادہ متاثر مولانا محمد عبدو سے ہوں، پڑھا میں نے جو ہے ادھر سے بھی ہے مولانا غندروی رحمہ اللہ سے بھی، اور جو ہے وہ مولانا عبداللہ چھتوی جو ہمارے گاؤں کے ہی تھے، جو ہے ان سے بھی جو ہے میں نے ابن ماجہ ان سے پڑھی ہے، جو ہے ان سے بھی جو ہے وہ دارالقرآن میں پڑھی ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارا سلوک یہی تھا، ہم جو ہے اعتراض ان پہ خوب کرتے تھے، لیکن وہ بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیتے تھے، جواب دینا چاہیے استاد کو بڑا اعتماد سے، اور ہم کبھی کبھی کہتے تھے استاد جی یہ جو ستون ہے نا سیمنٹ کا، اگر آپ ثابت کرنا چاہیں نا سونے کا آپ ثابت کر دیں، یعنی اتنے پختگی سے گفتگو کرتے تھے، بات اگر درست نہ بھی ہوتی تو اتنی پختگی ہوتی کہ ایسے لگتے کہ بات درست ہے، یعنی اتنا اللہ نے ان کو کیا سلیقہ دیا تھا، اعتماد دیا تھا، اور کبھی کبھی ہم ان کہتے استاد جی اگر آپ جو ہے مطالعہ کریں نا تو بہت آگے چلے جائیں، ان کو مطالعہ کا زیادہ شوق نہیں تھا، لیکن بڑے ذہین تھے، بڑے فطین تھے، ہر کتاب بڑے آسانی سے پڑھاتے تھے، لیکن ظاہر ہے مطالعہ انسان کرے تو پھر کچھ وصیت اور ہوتی ہے، اس لیے اب ہم اللہ کے فضل سے اب اتنا سال مجھے پڑھاتے ہو کبھی بغیر مطالعے کے نہیں پڑھاتے۔ یہیں سے ایک بات میں لیتا ہوں، آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ مطالعے کے ذوق کے حوالے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لو جی ماشاءاللہ مجھے فلاں کتاب پڑھاتے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، اب الحمدللہ مطالعے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں ویسے جا کے پڑھا لیتا ہوں، تو آپ کو ماشاءاللہ صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے 50 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، تو کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہو جاتا ہے کہ پہلی دفعہ پڑھائیں تو بہت محنت کرنی پڑتی، تو جیسے جیسے زیادہ پڑھاتے جائیں محنت کم ہو جاتی ہے، تو جو ہے وہ کہ اچرتی نظر سے بھی جو ہے انسان تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس لیے یہ نظر ظاہر ہے کہ آج آپ صبح مطالعہ کر کے تو جو اعتماد پیدا ہوگا نا وہ پہلے مطالعے میں وہ اعتماد نہیں رہتا، وہ انداز وہ اسلوب نہیں رہتا، اس لیے ضروری ہے کہ کیا کیا جائے، مطالعہ کیا جائے، چاہے آپ نے حتیٰ کہ میں نے لطیفہ سنایا کہ میں جو ہے وہ جب آغاز شروع کی ہے تعلیمات سے تو وہ چھوٹا سا ایک قاعدہ تھا پروفیسر امین مصری کا، تو میں نے اس کے بھی جو ہے نا وہ کلمات اپنی کاپی پہ لکھے، مفرد جمع اور جو ہے وہ سارے جو ہے، تو اب بھی کبھی کبھی وہ پا کے دیکھتا کہ کس وقت یہ تھا، تو یہ کیا ہے، تو آدمی کو کام پوری محنت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور یہ طلبہ کا حق بھی ہے کہ ان کو صحیح معلومات دی جائیں اور ایسے ہی ان کو ٹرخایا نہ جائے، اور پھر میں نے بتایا ہے کہ طلبہ استاد کو بناتے ہیں، وہ اعتراض کریں گے تو جب محنت کرے گا مطالعہ کرے گا، نہیں کرے گا تو پھر نہیں ہے، وہ بس کبھی کبھی ہنستا ہوں کہ وہ ہمارے
جو ہاشم صاحب تھے جو اب پیغام ٹی وی میں ہیں، جی 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 ہاشمی تو عثمانی صاحب، ایک جو ہے ان کے ساتھ عبد الرحمان تھا، اب وہ امریکہ میں ہے، صحیح، ادھر پروفیسر وہ ہے، تو یہ بہت اعتراض کرتے تھے، مزہ آتا تھا صحیح جب یہ اعتراض کرتے تھے، پھر مزہ مزہ آتا تھا کہ ان کو جواب دینا، ان کو مطمئن کرنا، کرنا جو ہے. تو یہ ضروری ہے کہ طلبہ استاد کرے سے، اور بس استاد خود ان سے بھی سوال کرے تاکہ ان جی، کے اندر شوق پیدا ہو، جو تو صرف اتنا نہیں ہے کہ انہیں پڑھائے، بلکہ ان کے شوق پیدا کرنے کے لیے سوال بھی کرے. تو جس طرح امام بخاری نے باب بھی کہہ لی یختبر ما عندهم من العلم، اللہ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کتنے کے ان کا کتنے پانی میں رسوخ ہے ہے، یہ. کتنے کے پانی میں ہے یہ. تو اس لیے یہ ہے. تو استاد محترم آپ کو صحیح بخاری کا درس دیتے ہوئے 50 برس ہو گئے ہیں، تو ان 50 برسوں میں آپ نے تقریباً اندازاً صحیح بخاری شریف سے متعلقہ کتنی شروحات کا یا کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا؟ تو جو ہے صحیح بات ہے، زیادہ میں جو ہے نا سامنے رکھتا تھا لامع الدراری کو. اس لامع الدراری والے نے جو ہے وہ قسطلانی، فتح الباری، عینی، کرمانی، ان ساروں سے اس نے جو ہے نا معلومات جمع کی، تو ایک جگہ کافی چیزیں مل جاتی تھی. اور اس کے بعد پھر لامع الدراری کی شرح آئی ہے کہ کنز جو ہے معافی کنز جو ہے کنز کے نام سے آئی ہے کہ لامے میں کیا ہے، تو اس میں انہوں نے دوسری اس کی کتابوں سے بھی معلومات جمع کر دی ہیں. لیکن اس میں بھی ایک بات ہے، اس کی ایک کتاب الابواب والتراجم مستقل کتاب ہے، اور یہ سب سے زیادہ تفصیلی کتاب ہے تراجم پہ. اتنے جو ہے وہ بحث بخاری کی نہ فتح الباری میں، نہ عینی میں، نہ قسطلانی میں جس قدر تراجم پہ وہ بحث کرتا، تقریباً اس نے تراجم کی 70 قسمیں بنائی ہیں. صحیح. جبکہ عام طور پر وہ کہتے ہیں اس سے بھی زائد ہیں، لیکن عام طور پر 10-15 ہی بناتے. ہمارے فتح الباری میں ہے، یا یہ ہمارے حافظ صاحب جو ہے حافظ عبدالستار حماد صاحب نے لکھے ہے، لیکن اب میں زیادہ جو ہے نا ساتھ رکھتا ہوں حافظ عبدالسلام کی فتح السلام. صحیح. انہوں کی بخاری کی شرح ہے فتح السلام. وہ بہت جو ہے نا بات کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا بھی عین موقع کے مطابق ٹو دی پوائنٹ، ادھر ادھر نہیں جاتے. اور یہ میرے ساتھی بھی ہیں، بخاری میرے ساتھ ہی انہوں نے اکھاڑے میں پڑھی تھی. تو اس لیے جو ہے وہ میں نے اس پہ جو ہے تبصرہ بھی کی ہے، اس پہ نظر ثانی بھی کی ہے. بہرحال اب زیادہ، لیکن میں نے بتایا ہے کہ اب نئی کتاب آئی ہے الخیر الساری. خیر الساری سے مولانا خیر محمد جلندری کے جو ہے وہ فیوزات ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے مولانا صدیق جو ان کے بعد شیخ الحدیث نے ان کے ہیں، اس کے بعد کچھ اور کے ہیں. لیکن وہ مزہ نہیں ہے جو ان میں ہے، وہ جان نہیں ہے. بات تو بہت لمبی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حنفیت ہی اصل دین ہے، سارا زور اس پہ لگاتے ہیں کہ حنفیت ہی اصل دین ہے، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے وہ اتنی وزنی باتیں نہیں کرتے ہیں. اب کبھی کبھی میں اکتا جاتا ہوں اس کو انہوں پھر پڑھتا، پھر میں اسی کو جو ہے یہ جو ہے اپنے جو ہے وہ میں نے جو نوٹ تیار کیے ہوئے ان نوٹوں کو اپنے سامنے رکھتا ہوں. یا حافظ عبدالصافت السلام اس کو رکھ لیتا ہوں، اور حافظ عبدالستار حماد حفظ اللہ کی ہدایت القاری اس کو بھی ضرورت ہو تو اس سے بھی دیکھ لیتا ہوں. لیکن اب جو نئی کتاب جو ہے بخاری کی آئی ہے وہ مکتبہ بشرا کی طرف سے، اس میں بہت ساری چیزیں جمع ہیں. اس میں علامہ سندھی کے ابھی حاشیہ ہے، اور جو ہے مولانا یعنی احمد علی کا بھی حاشیہ ہے، اور جو ہے مولانا زکریہ کے بھی حاشیہ ہے. تو اس کو سامنے رکھ لیتا ہوں. لیکن پھر بھی وہ اس میں وہ مزہ نہیں ہے جو ادھر حافظ عبدالسلام کی. یعنی کہ ایک ہی کتاب نہیں، مختلف کتابیں آپ دیکھتے ہیں. ہاں، اس لیے ضروری ہے کہ جو ہے نا جس طرح بتایا نا میں نے ادھر بتایا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا وہ کتاب جو ہے علماء سلف اور نابینا علماء جس کی میں تلقین کرتا ہوں سب کو پڑھنی چاہیے، سب طلبہ اور اساتذہ کو. علماء سلف اور نابینا علماء، وہ مولانا جو یار جنگ کی ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا. اب یہ کتاب آئی ہے صحاب الحدیث کے نام سے ڈاکٹر تفضیل الرحمان صدیقی کی، اس سے پتہ چل وہ اہل حدیث تھا. کیا ہے پہلے مجھے یہ تو اب یہ پتہ چل گیا نا. تو یہ
نہ اگر میں وہ نئی کتاب سمجھتا کہ چلو کوئی نہیں ہے جی تو نہ دیکھتا تو کیا پتہ نہیں چلنا تھا آپ کو۔ نہیں پتا تھا جی۔ اب کیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اب اسی طرح جو ہے وہ نیا مجھے پتہ چلا، پہلے ہم بھی بیان کرتے تھے وہ ربیعۃ الرائے کے بارے میں بڑا لمبا چوڑا ہم واقعہ بیان کرتے تھے ان کے باپ کا، جی جی اب پتہ چلا وہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے۔ صحیح ہے۔ لیکن پہلے ہم بڑے ذوق کے ساتھ خطیبانہ انداز میں بیان کرتا ہے بناتے، لیکن اب پتہ چلا تو یہ کیا ہے، کیسے پتہ چلا؟ جب مطالعہ کیا، کتابیں دیکھی مطالعہ سے پتہ چلا کہ جو نئی کتابیں آتی ہیں ہم ان کو بھی دیکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں۔ استاد محترم، یہ تصنیف کا شوق آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ تدریس تو آپ کر رہے تھے، تصنیف کتابیں لکھنے کا شوق آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ وہ اس میں اصل میں یہ تھا کہ میں جب دیکھتا تھا نا کہ یہ حنفی ہم پہ تبصرہ کرتے ہیں، ہمیں اعتراضات کرتے، تو مجھے شوق تھا کہ ان کا جواب دینا چاہیے۔ اور لیکن وہ فرق تھوڑا سا ایک بھی ہے، مولانا عبدالرشید نعمانی، وہ ان سے میں جو ہے نا ادھر جامعہ اسلامی میں پڑھتا تھا، جب پڑھتا تھا تو اس کے بعد ان کے پاس ساتھ چلا جاتا تھا، مولانا عبدالرشید نعمانی رحمہ اللہ کے پاس ان کی لائبریری تھی، وہاں بیٹھا، جو ہے ظہر کی نماز وہاں پڑھی اور عصر کی نماز تک وہاں رہے۔ جو ہے دیوبندی تو دیر سے ہی پڑھتے ہیں، اس کے بعد آتے تو ان سے، تو پھر ان سے جو ہے وہ مجھے ایک دن کہنے لگے بھی آپ نے جو ہے نا تصنیف تک کرنی ہے، لیکن میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں پہلے 10-15 سال آپ تدریس کریں پھر تصنیف کی طرف آئیں۔ مجھے پتہ ہے مجھے کامیاب مصنف سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض چیزیں مجھے بھی نہیں سمجھاتی۔ صحیح۔ تو حالانکہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے تدریس نہیں کی، تو آپ کیا کریں، پہلے تدریس کریں، پہلے تدریس کریں تو پھر تصنیف کی طرف آئیں۔ تو اس لیے اس سے مجھے شوق ہوا، تو پھر اب اللہ کے فضل سے تو یہ جو ہے مسلم کی شرح بھی میری آ گئی ہے، ترمذی کی شرح بھی آ گئی ہے، اور جو ہے وہ جو ہے، لیکن اب وہ یہ دارالسلام والوں نے شائع کی ہے، لیکن وہ اپنا پہلا اسلوب نہیں ہے کہ حاشیہ لگایا اور رنگ بوٹے، لیکن اب پورا صفحہ انہوں نے استعمال کیا ہے، 4 جلدوں میں آئی ہے۔ اگر وہ پہلا انداز ہوتا یا وہ مسلم والا جو ہے خط ہوتا نا، یہ بھی 8 جلدیں بننی تھی، صحیح، لیکن اب یہ 4 جلدوں میں آئی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے وہ ساری باتیں ہیں جو ہے وہ جو حنفیوں کے اعتراضات ہیں، جوابات ہیں، وہ بھی سامنے رکھے ہیں۔ تو استاد محترم، آپ نے محدثین کی حدیث کی کتابوں کی شرح کی، حدیث پہ کام کیا آپ نے، تو تمام محدثین میں سے آپ کے پسندیدہ جو محدث ہیں وہ کون سے ہیں اور کیوں ہیں؟ مطلب ہے سب سے ظاہر ہے ہمارے اندر پسندیدہ محدث وہ جو ہے وہ امام بخاری ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو حفظ صلاحیت بہت دی تھی۔ حفظ آپ جو ہے اتنا تھے کہ ظاہر ہے کہ اب سارا وقت ہی جو ہے نا تصنیف و تعلیف میں گزارتے تھے، اس لیے ان میں علمیت بہت زیادہ ہے، تقویٰ طہارت بھی بہت زیادہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تراجم ابوا میں بہت علم جمع کر دیا، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال۔ مسلم میں بات نہیں ہے، ترمذی میں باب ہے، لیکن وہ دلائل نہیں ہے، وہ ان کے جو ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے مشکل ابواب وہ بخاری کے ہیں، سب سے آسان وہ ترمذی کے ہیں، سب سے آسان ترمذی کے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا موقف اور صحیح موقف ہے کہ بخاری کے تراجم اگر انسان امام نسائی کے تراجم پڑھے تو انہوں سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ امام نسائی نے ان کی نقل کی ہے، لیکن ان کے الفاظ زیادہ آسان ہیں، ان کے اس بات زیادہ سمجھنی آسان ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے۔ تو استاد محترم، شیخ الحدیث کا لقب پانے کے لیے کیا کوئی ایک نوجوان ہے مثال کے طور پہ تو وہ شیخ الحدیث کہلوا سکتا ہے اپنے آپ کو، یا ایک تجربہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں ہے، اس لیے اصل میں تو شیخ الحدیث وہی ہے جو حدیث پڑھاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں معروف یہ ہے شیخ الحدیث صرف اس کو کہتے ہیں جو بخاری پڑھاتا ہے، جو بخاری نہیں پڑھاتا اس کو شیخ الحدیث نہیں کہتے، لیکن اب جو ہے بلوغ المرام پڑھانے والا بھی شیخ الحدیث بن بیٹھا ہے۔ حالات بدل گئے ہیں، وہ کیا ہے، وہ تجربہ نہیں ہے، وہ مہارت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے، اور وہ محنت، وہ جستجو نہیں ہے جو ان حضرات میں محدثین میں تھی۔ تو استاد محترم، آپ حصول علم کے راستے میں جب نکلے، ظاہر بات ہے بندے کو آزمائشیں آتی ہیں، کوئی
آپ اپنا ایسا واقعہ سنا دیں کہ حالات ایسے بن گئے ہوں لیکن آپ نے ڈٹ کے تعلیم حاصل کی ہو، اللہ سے دعا کی ہو اور آپ نے اس کو مکمل کیا ہو، اس واقعے وہ کو۔ تو یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہے ہم پڑھاتے ہیں نا، تو جو ہے طلبہ کوئی زیادہ جو ہے نا ان میں صلاحیت استعداد نہیں پیدا ہوتی، تو بعض دفعہ میں نے ارادہ کیا کہ چھوڑ دوں، کوئی اور کام کرتے، تصنیف و تالیف کرتے ہیں، تصنیف نہیں کرتے، اچھا یہ تدریس نہیں کرتے۔ تو مولانا میر محمدی تھے، تو وہ جو ہے وہ ان کو میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں بیٹا آپ نے جو ہے یہی پڑھانا 100، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 اونٹوں میں سے لا تجد الا راحلۃ واحد، تو اس لیے کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں، اس لیے چھوڑنا نہیں۔ اس کے بعد پھر میں پکا ہو گیا، پھر جو ہے یہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن وہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہیں آیا، کہ اس لیے کہ والد صاحب رحمہ اللہ جو ہے زندہ رہے تو ان کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور یہ بھی عجیب لیے، جس مدرسے کو چھوڑا میں نے خود چھوڑا ہے، کسی نے آج مجھے جواب نہیں دیا۔ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں جی مدارس والے جی کسی کو ٹکنے نہیں دیتے، یہ نہیں کہتے، میں نے کہتا اپنی جو ہے نہیں ہے کہ ہم بھی تو ان کے ساتھ نہیں دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ دیں۔ تو یہ ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ جامعہ سلفیہ جس کے بارے میں میں کہتا یہاں نہیں پڑھانا، جامعہ سلفیہ کے بارے میں میرا موقف تھا کہ جامعہ سلفیہ میں میں نے پڑھانا نہیں ہے، کیونکہ ادھر ہڑتالیں بہت ہوتی تھی، ایسے جو فرقہ گروہ بندی ہوتی تھی، جب جہاں گروہ بندی ہوگی تو پھر ظاہر طالب علم کہاں قابو آتے ہیں، تو ہڑتالیں ہی رہتی تھیں۔ لیکن اللہ کا فضل کرم ہے، جب سے ہمارے چودھری یاسین حافظہ اللہ آئے ہیں، اور پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو ہے یہ جو ناظم تھے یہ تو جو شیخ الحدیث ہے وہ ساتھ نہیں دیتا تھا، تو شیخ الحدیث ساتھ نہ دے تو قابو نہیں پایا جاتا۔ تو میں جب سے آیا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے ساتھ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اساتذہ نے بھی ساتھ دیا الحمدللہ۔ جو اس کا جو ہے اصل بنیاد کیا ہے، اساتذہ کی وحدت ہے، یگانت ہے۔ تو اب اللہ کے فضل سے جتنے ہمارے بڑے استاد تھے سارے ان کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ ضروری ہے کہ جہاں انسان جو ہے وہ، میں سب کو کہتا ہوں طلبہ کو بھی کہ استاد کے سب برابر، کوئی چھوٹے بڑے کا جو ہے امتیاز نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ چھوٹا استاد ہے آپ اس کی بےزتی کریں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے، چھوٹا ہو بڑا استاد، ہاں یہ ایک جو ہے انتظامی چیز ہے کہ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، لیکن استاد کی حیثیت سے سب برابر ہیں۔ اس لیے آپ جو ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہے کوئی جو ہے وہ جو ہے استادوں کے خلاف نہیں کرتا، وہ چوری کر لے اس کا تو کوئی نہیں ہے نا، پیچھے کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو علل اعلان کوئی نہیں کرتا، کوئی کرتا تو ہم اس کا محاسبہ کرتے ہیں۔ تو استاد محترم ایک شکوہ یہ بھی کیا جاتا ہے آج کل کہ علم نہیں آتا، پڑھ نہیں ہوتا، ہمارے حافظے بڑے کمزور ہیں۔ آپ کو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، اتنی آپ کی عمر ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ آپ ابھی بھی اپنی ایک ایک گفتگو میں کئی کتابوں کے نام، مصنفین کے نام، بڑا کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ تو حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا چیز؟ مسئلہ وہی ہے جو امام شافعی کی طرف منسوب ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یؤتی لعاصی۔ تو جس قدر واتقوا اللہ یؤتیکم اللہ، تو اصل کیا ہے، جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا علم میں رسوخ زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی طرف رجوع ہوگا نا۔ تو اصل میں الرحمن علم القرآن، تو اللہ کے رحمت کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ تو ہر وقت اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، کسی وقت بھی اس غرہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے میں بہت عالم بڑا فاضل ہوں، تو یہ بات غلط ہے۔ جب غرہ پیدا ہوتا ہے تو علم خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیری توفیق ہے، تیری توفیق نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ جو کچھ ہمیں کچھ نہ کچھ آتا ہے یہ تیری توفیق سے ہے تیری، اور یا اللہ اب تو توفیق دی ہے تو قبول بھی فرما، اس لیے کہ قبول فرمانا یہ بھی تیری رحمت ہے، تو رحمت نہ فرمائے تو قبول بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الا ان تغمدنی برحمت، لیکن تو یہ ضروری ہے کہ انسان۔ استاد محترم آپ صحیح بخاری ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مکمل فرمائے۔ تو کافی سارے علماء نے نا یہ جو ٹچ موبائل ہے یا جو میڈیا ہے اس کو چلانا سیکھ لیا اور کافی آسانی ہو گئی علم کے حاصل کرنے میں اور سرچ کرنے میں، تو آپ نے یہ نہیں سیکھا اور آپ لیپ ٹاپ نہیں چلاتے اور آپ ماشاءاللہ کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ کتابوں سے جو فائدہ ہے نا وہ ان سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں آپ جتنی دیر چاہیں
جو ہے وہ آرام سے دیکھتے رہیں، تو ٹچ زیادہ کریں گے تو آنکھیں متاثر ہو، آنکھیں متاثر ہو یہ پھر وہ دیکھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ جی جی لیکن جو کتابیں جو ہیں دیکھیں گے سامنے، تو وہ جب تک چاہیں آپ اس کو آگے رکھیں، ادھر جی۔ ادھر نظر ڈالا پھر دیکھ لیں، اس لیے کتابوں کا فائدہ زیادہ ہے، اس کا فائدہ ہے اس کا بھی۔ اب جو ہے اب کتابیں کی طرف توجہ کم ہے اور اس کی طرف توجہ زیادہ ہے، کہ یہ کیا ہے، سی ڈی جو ہے وہ 200-300 میں مل گئی تو ساری کتابیں آ گئی۔ اب جو ہے وہ مکتبہ جو آیا شاملہ، اس میں 17,000 کہتے ہیں حدیثیں ہیں، صحیح۔ اور جو ہے وہ کیا ہے، جو ہے 300 میں وہ سی ڈی مل جاتی ہے، اور جو ہے یہ موبائل لے لیتے ہیں، تو پھر تو لیکن کیا ہے، وہ جس طرح مولانا عبدالحی لکھنوی نے لکھا ہے کہ ہمارے دور سے پہلے متن ہوتا تھا، ہاں جی حاشیہ نہیں ہوتا تھا، صحیح، تو جو ہے طالب علم استاد کی بات بڑے غور سے سنتے تھے، لیکن اس کے بعد حاشیہ آ گیا، آسانی ہو گئی، اور آسانی ہوگی، تو اب طالب علم نہ استاد کی بات سنتے نہ حاشیہ دیکھتے ہیں۔ زبردست زبردست، بڑی کمال کی بات کی ہے نتیجہ کہ کیا ہے؟ حاشیہ آیا تو استاد کی طرف رجوع کم ہو گیا۔ ہاں، اور اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اب یہی صورتحال ہے کہ جو ہے ہر کتاب کی اردو میں شرح آ گئی ہے، کہ جتنی اتنی سہولتیں آ رہی ہیں ہاں، علم سے اتنا علم کم ہوتا رہتا ہے، نہ کتاب ادھر جا نہ پڑھتے ہیں نہ استاد کی بات سنتے ہیں، تو جو اس سے خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ پھر اس میں موبائل میں دوسری چیزیں اتنی زیادہ آ گئی ہیں کہ وہ جو ہے خود بخود آگے وہ آ جاتی، توجہ ادھر چلی جاتی ہے، اور کتاب کی طرف توجہ بہت ہے۔ کہ پڑھنے بیٹھو تو کئی اور چیزیں آ جاتی ہیں، ہاں کتاب میں یکسوئی رہتی ہے۔ ہاں، تو استاد محترم، یہ تصنیف کے علاوہ، تدریس کے علاوہ آپ کا کوئی اور بھی ذوق ہے؟ کوئی ایک نا بندے کا پسندیدہ شوق ہوتا ہے، اور بھی شوق ہے آپ کا کوئی؟ نہیں، بس اور کوئی، بس ہمیں یہی شوق ہے تصنیف کا، تعلیم یا دعوت کا، جو ہے کوئی ہو تو جمعہ میں اللہ کے فضل سے اپنے گاؤں میں ہی پڑھاتا ہوں۔ ابھی تک جمعہ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ؟ ہاں، ابھی تک اپنے گاؤں میں ہی جمعہ پڑھاتا ہوں۔ آپ والد محترم کی زندگی میں میں نے شروع کر دیا تھا، جب وہ بوڑھے ہو گئے انہوں نے کہا ابھی اب تو پڑھایا کر۔ سر یہ میں بات کاٹوں گا، جمعے سے یاد آ گیا خطبے سے، طالب علم کو کس کلاس میں جمعہ سٹارٹ کرنا چاہیے؟ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ طالب علم کی آواز اچھی ہوتی ہے، وہ درمیان میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ وہ بھاگے نہیں، نہیں، یہ علم اپنا پورا کرے۔ اب کیا ہے، جب آواز اچھی ہوتی ہے، لوگوں کے اندر کچھ شہرت ملتی ہے، کچھ پیسے ملتے ہیں، تو وہ کیا ہے، تعلیم چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ صحیح۔ ویسے جو ہے تو یہ کیا ہے، یہ دین دعوت کا نام ہے، جی، دین ہے، دعوت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دین کیا ہے، تو یہ کیا ہے، اسے یہ بچوں کو یہ سکھانا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ پھر جو ہے جب انہیں بولنا آ جائے تو پھر جو جامع چھوڑ دیں، مدرسہ چھوڑ دیں، مدرسہ چھوڑ دیں۔ تو استاد محترم، آپ یہاں پہ آج تشریف لے کے آئے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ سارا سیٹ اپ دیکھا ہے، تو دین کی تبلیغ کرنے میں یہ موبائل وغیرہ، لیپ ٹاپ وغیرہ، اس کا استعمال آپ کیسا سمجھتے ہیں، اور آپ نے اس سیٹ اپ کو آپ کیا تبصرہ کریں گے اس پہ؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ، لیکن وہ یہی ہے جو فائدہ اٹھاؤں ان کے حق میں تو بہتر ہے، لیکن جس طرح آپ اللہ کے فضل توفیق سے صرف دعوت کا کام کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہے آپ اس کے ذریعے اپنا کوئی کاروبار چلاتے ہوں یا اور کا، تو یہ اللہ کے فضل کرم اللہ قبول فرمائے تو یہ ٹھیک ہے، یہ ایسے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب مقصد صرف دعوت دین ہو، تعلیم و تربیت، اس کے لیے تعلیم بھی ہو سکتی ہے، تربیت بھی ہو سکتی ہے، لوگوں کے اندر شوق بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ یہ کیا ہے، ادھر ادھر نہ نکلا جائے، جو اصل مقصد ہے اپنی پوری توجہ اسی پہ مرکوز کی جائے۔ جمعے کا جو خطبہ ہے آپ کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں؟ ہاں، کھڑے ہو کر ہی پڑھاتا ہوں ماشاءاللہ، جو ہے اللہ کے فضل توفیق سے کچھ دن جو ہے نا، وہ طبیعت میری بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو اس وقت تو بیٹھ کر پڑھاتا تھا، صحیح، لیکن اب اللہ کے فضل توفیق سے کھڑے ہو کر ہی پڑھاتا ہوں، لیکن بہت زمباد نہیں پڑھاتا، بس 35 منٹ 40 منٹ، کبھی جو بہت زیادہ ہوا تو 50 منٹ، لیکن عام طور پر آدھا گھنٹہ 35 منٹ ہی لگانا۔ تو استاد محترم، خوراک میں کیا استعمال کرتے ہیں آپ؟ خوراک میں کیا چیزیں؟ خوراک میں بہت سادہ، صبح میں جو کا دلیا استعمال کرتا ہوں، روزانہ یہ ہے جو کا دلیا استعمال کرتا ہوں، پھر جو ہے میں آڑو کھاتا ہوں اور وہ پپیتا، یہ دو مجھے
مفید ہے، چونکہ شوگر ہے مجھے، جی جی تو یہ شوگر میں کنٹرول کرتے ہیں۔ استاد محترم، آپ کی طبیعت میں کہا جاتا ہے جلال کافی ہے، تو اس جلال کی کیا وجہ ہے کہ طبیعت میں زیادہ یہ خاندانی چیز ہے، خاندانی چیز ہے؟ یہ خاندانی چیز ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ غصہ تو آتا ہے لیکن پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل میں کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھتے، یعنی کہ تو غصہ یہ آتا ہے فوراً ہاں، ختم ہو۔ لیکن یہ خاندانی، ہمارے والد وہ بہت ان کو غصہ آتا تھا، صحیح لیکن پھر بہت فوراً کنٹرول بھی ہو جاتا تھا۔ کر لیتے، تو یہ خاندانی چیز ہے، اس لیے وہ غصہ آتا ہے، لیکن یہ اللہ کی توفیق کا فرض ہے کہ پھر زیادہ کسی سے بلا وجہ اس سے معافی بھی مانگ لیتا ہوں۔ اچھا، معافی مانگ لیتے ہیں؟ ہاں، معافی بھی مانگ لیتا ہوں کہ اللہ میں اکبر، اللہ نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے ہوں، معاف کر دو۔ صحیح جو اس لیے کہ اصل ہمارا مقصد آپ کی اصلاح و تربیت ہے، آپ کے دل بغض کینہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کبھی جیسا آج بھی آ رہے بخاری میں کہ جو ہے وہ غضب الاستاد، استاد کا جب دیکھے ما یکرہ، جی جب طالب علم ایسی حرکت کر رہے ہیں جو پسندیدہ نہیں، پھر وہ ان کو سرزنش بھی کر سکتا ہے، صحیح ڈانٹ بھی سکتا ہے، جس طرح حضور اکرم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم۔ سرزنش کرتے تھے، لیکن مقصد ہے اس سے اصلاح ہے، تربیت ہے، اپنا خلاف غصہ نکالنا نہیں۔ صحیح۔ تو استاد محترم، ایک تو وہ کورس ہے جو مدارس میں کروایا جا رہا ہے 7 سال کا، 6 سال کا، تو آج کل بعض لوگ آپ کو معلوم ہے سارے مدرسے میں نہیں جا سکتے، وکیل ہیں، تاجر ہیں، کچھ باہر کے ممالک میں بیٹھے پڑھنا چاہتے ہیں، مدرسہ کے سسٹم میں نہیں آ سکتے، 7 سال نہیں پڑھ سکتے، 5 سال۔ اب کچھ چھوٹے چھوٹے کورسز جو ہے نا 2 سال کے، 3 سال کے، وہ آن لائن کروا دیے جاتے ہیں، یا بعض مدرسے بن گئے 3 سال کا شارٹ کورس ہوتا ہے مخصوص لوگوں کے لیے، اس یہ کے تو بارے میں؟ اچھی چیز ہے، اچھا، اچھی چیز یہ ہے۔ اچھی چیز ہے، جس طرح وہ جو حضرت عمر اور عثمان بن مالک کا تھا نا کہ انہوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی، جی تو اس لیے اب تاجروں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نہیں ہے، تو ان کو جو ہے کوئی ایسا جس میں وہ سہولت ان کو ہو جائے، وہ تاکہ اختیار علم کی کے قریب جاتی ہو ہے۔ جائے، معرفت آ جائے ہاں، ان کو۔ اصل مقصد تو ان کو دین کے قریب کرنا ہے، تو صحیح جس ذریعے سے بھی وہ دین کے قریب آ جائیں تو اس کو اختیار ہے کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ تو سر جی، یہ بات طالب علم سے یاد آ گئی، ایک بات کہی جاتی ہے، مذاق میں کہی جاتی ہے کہ طالب علم کے ساتھ 2 شیطان ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے 2 شیطان ہوتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے کہ کچھ خرابی یہ ہے کہ کچھ اس کو ابھارتے ہیں، شیطان نے تو ابھارنا ہی ہے، شیطان جو ہے فی یوسف من الناس من شر الوسواس الخناس من الجنت والناس، تو یہ جو شیطان نے جنہ ہے نا ان کے، یہ زیادہ خرابی کا باعث بنتے ہیں، انسانوں میں جو ہے وہ زیادہ کام ہاں، وہ اس کو جو ہے نا ابھارتے ہیں کہ اس کہ استاد کے خلاف جا کر شکایت کرو، یا اس کے خلاف جو ہے وہ بات کرو کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کی ہے، تو پھر ورنہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارا آج کا پروگرام، ہماری آج کی ایپیسوڈ بڑی علمی اور مسکراہٹوں پر مبنی رہی، اور شیخ کی دعوتی، تصنیفی اور تدریسی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک انتہائی معزز مہمان کے ساتھ، دلچسپ مکالمے کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔